اور علماء نے فرمایا ہے یہ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ بھی اپنی قدرت کو وہ ظاہر کرتا ہے خالق، اور بتاتا ہے کہ اے سورج پوری دنیا پہ بلند ہو کر اپنی روشنیاں دینے والے، تو بھی میری قدرت سے باہر نہیں ہے، تجھ پہ بھی میری حکومت ہے، ستاروں پہ بھی میری حکومت ہے۔ جب اتنا بڑا سورج اور چاند اس کے قبضہ میں ہے تو پھر ہم جیسی مخلوق کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائے انسان کو کہ انسان کا کوئی مالک ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی قادر ہے جس کی سلطنت میں انسان چلتا ہے، تو پھر کبھی انسان حدود کو کراس نہیں کرے گا۔ صرف حدود اللہ کو سمجھ لے تو پھر کراس کرنے کی مجال نہیں ہوگی، اس کے پاس نہ ہی طاقت ہوگی۔ سمجھ لے کہ میں عبد ہوں، میرے اوپر کوئی معبود ہے، تو پھر بغاوت بھی نہیں کرے گا، نافرمانی بھی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال بہت ساری علامات کو ذکر کیا گیا، ضمناً یہ بات کی، اور پھر پہاڑوں کو چلا دیا گیا۔ ان قدرت قدورت سے اس کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، انشاءاللہ یاد ہوگا، کیونکہ مؤمنین ایسی چیزوں کو بڑی محبت سے یاد رکھتے ہیں۔ قدورت جیسے ہم عام استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے دل میں تھوڑی قدورت ہے فلاں کے بارے میں، یعنی اس کا دل روشن نہیں ہے اس کے بارے میں۔ پھر پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پھر قیمتی مال جو ہیں جن سے بندہ محبت کرتا تھا ان کو فراموش کر دیا جائے گا، لا تعلقی کا اظہار کر دیا جائے گا، عدم اہمیت کا شکار ہوں گے۔ آج جس جملہ کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ دیکھیے ہم اہل اسلام ہیں اور اسلام سے ہمیں محبت ہے، اور خالق نے بھی فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے۔ بعض اوقات ترجمہ طلباء علماء تشریف فرما ہے، ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، جبکہ آیت اس معنی کو ظاہر نہیں کرتی ہے۔ پسندیدہ اگر کہہ دیا جائے تو باقی ادیان جو ہیں ناپسندیدہ ہیں لیکن دین کہلائیں گے، لیکن اللہ نے فیصلہ کن جملہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اور فقط اسلام ہے، باقی سارا ڈھونگ ہے، ایسے ہی باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، ایک ہے اسلام، ایک ہے اہل اسلام۔ اب اہل اسلام کو دیکھ کر اسلام پہ حکم لگایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہے تو اسلام ایسا ہوگا۔ اگر اہل اسلام شدت پسند ہیں تو اسلام بھی شدت پسند دین کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مثلا شیعہ ہیں، شیعہ مسلک اور ہے، اس کے عقائد، اس کی بنیاد اور ہے، شیعہ افراد اور ہیں، اور سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے جدا ہیں، یہ نہیں، ان کا کردار، ان کا عمل ایسا بھی ہوتا ہے جس کا تعلق شیعت سے نہیں ہوتا۔ تو اب ان کو دیکھ کر یہ حکم لگایا جائے کہ امام جعفر صادق کا مذہب ایسا ہے، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام شدت پسندی کا نام نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ایسا کیا، اپنی جو اندرونی طبیعت تھی اور غرائز تھے ان کی وجہ سے اپنا عقیدہ جو بنایا گیا اس کی بنیاد پہ اسلام کو چلانے کی اور ڈھالنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اسلام کا ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا
ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ جس نے ایک انسان کو نفع پہنچایا، فائدہ پہنچایا، اس نے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اسلام اور قرآن اور اللہ کا یہ فرمان ہے۔ اب اہل اسلام کون ہے؟ جو قتل بھی کرتے ہیں، دوسروں کو مار دیتے ہیں، دوسروں کے گلے کاٹتے ہیں، دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں، اور یہ مال کا غصب ہونا، قتل ہونا مسلمانوں کی طرف سے یہ وفات رسول اللہ کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں وفات رسول اللہ کے بعد زکوٰۃ نہیں دی فلاں نے، کیونکہ اس نے بائیکاٹ کیا تھا کہ میں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانوں گا، علی ہی خلیفہ رسول ہیں، اگر وہ حکمران ہو، کرسی ان کے پاس ہو، منبر ان کے پاس ہو، تو اصحاب رسول نے کہا تھا تب ہم زکوٰۃ دیں گے، خراج دیں گے، ٹیکس دیں گے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہے ادھر ادھر کا تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم قبول نہیں کر رہے تو اس کو ٹیکس اور خراج کیوں دیں ہم؟ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور نعوذ باللہ یہاں بیان ہوا تھا مالک بن نویرہ، اس کا قتل تو مسلمانوں کی پیشانیوں پہ ایک داغ بن چکا ہے کہ صحابی رسول نے اس کی زوجہ محترمہ کو دیکھا اور وہ زوجہ خوبصورت تھی، اس کو پسند آ گئی، اب اس کو قتل کر دیا، اس عورت کے شوہر کو، مالک بن نویرہ کو، اور پھر بغیر عدت گزارے اس سے شادی بھی کر لی گئی۔ تو یہ مسلمان ہے اور اسلام کیا ہے؟ یقیناً فرق ہے۔